بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. محفل میلاد کے حوالے سے کئی دعوے کیے جاتے ہیں، کئی باتیں مشہور بھی ہیں. لوگ ان محافل پر اعتراضات بھی قائم کرتے ہیں اور اعتراضات پر اپنی رائے قائم کرتے ہوئے اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. محافل میلاد جو ہیں وہ منعقد کرنا از روئے شریعت مطہرہ کیسا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم چند گزارشات رکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ محافل میلاد کو صرف اس لیے منع کرنا کہ یہ محفل میلاد ہے، یہ تو کسی صورت درست نہیں ہوگا. محفل میلاد کوئی بھی محفل یا کوئی بھی مجمع جمعیت کے اعتبار سے یا جماعت کے اعتبار سے اس کو برا کہہ دینا یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا یہ درست نہیں ہوگا جب تک کہ اس محفل یا اس جمعیت یا اس جماعت کے افعال ملحوظ خاطر نہ رکھے گئے ہوں. اگر ایسی جمعیت ہے یا ایسی جماعت ہے یا ایسا مجمع ہے یا ایسی محفل ہے کہ جس میں ایسے افعال ہو رہے ہوں یا کیے جاتے ہوں جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہیں تو ہم کہیں گے کہ جی ایسا کرنا شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہے. لیکن اگر کوئی کام شریعت مطہرہ کی حدود اور دائرہ کار کے اندر ہو رہا ہے تو کوئی اس کام کے کرنے سے روک نہیں سکتا، نہ منع کر سکتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے اور پس چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو منہ بسور کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اپنی ہانڈیوں کو اوندھا کر کے نہیں رکھ دینا چاہیے، نہ چراغوں کو بجھا کر کے سو جانا چاہیے، بلکہ اظہار تشکر کے لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بندہ صدقات کرے، خوشی کا اظہار کرے، جس سے معلوم ہو کہ اللہ کے اس فضل پر اور اللہ کی اس رحمت پر بندے کو خوشی ہو رہی ہے. کیونکہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے یا بندوں پر اللہ کی رحمت ہو یا بندوں کو اللہ کا فضل ملے تو اظہار تشکر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. ایسا نہ کرو کہ جب اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا اور اللہ کی رحمت تمہیں ملی تو تم بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے کفران نعمت میں پڑ جاؤ. اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو. اور یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اظہار مسرت کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ طریقے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسے خوشی کا اظہار ہوگا یا ویسے خوشی کا اظہار ہوگا. جب دل میں سچی خوشی کے جذبات امڈ کر آتے ہیں تو اپنے ظہور کے لیے وہ خود راستہ پیدا کر لیا کرتے ہیں.
امت اسلامیہ صدیوں سے اللہ رب العزت کی اس نعمت عظمیٰ پر اپنے جذبات اور اپنے امتنان کا اظہار کرتی رہی ہے کہ ہر سال ہر اسلامی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان راتوں اور ان دنوں میں ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جن محافل میں اللہ رب العزت کی شان کبریائی بھی بیان کی جاتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان بھی کیا جاتا ہے۔ علماء کرام تقریریں کرتے ہیں، ادبا اپنے اپنے مقالے پیش کرتے ہیں، شعراء منظوم کلام لکھ کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور صاحب ثروت دولت مند حضرات صدقات اور خیرات کے ذریعے کھانے پکا کر غربا اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے اس فضل اور اس رحمت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے جو فضل اور رحمت اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کی صورت میں ہم سب کو عطا ہوئی ہے۔ اگر حضور کی ذات اطہر نہ ہوتی تو کوئی فضل ہوتا، کوئی کرم ہوتا؟ آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہیں، آج ہم پر مصیبتیں ہیں، آج ہم رل گئے ہیں، ہمارے اخلاق پٹ گئے ہیں۔ تہذیب ہوتی کیا ہے؟ تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ ہم نے صدیوں پہلے تہذیب کو جانا تھا، اب تہذیب کو ڈھونڈنا ہمیں پڑ رہا ہے۔ کسی نے وجہ ٹٹولنے کی کوشش کی، وجہ صرف اتنی سی ہے کہ پہلے اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تھی، دلیل نہیں ہوتی تھی۔ آج اللہ کے نبی سے محبت پر بھی دلائل مانگے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کس دائرے میں کرنی چاہیے، کس دائرے میں نہیں کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیسے نہیں کرنی چاہیے۔ احادیث طیبہ کا جس بے درغی سے آج اس دور میں انکار ہو رہا ہے، سابق اگر ہم اپنے دور کا جائزہ لیں تو سابق میں احادیث طیبہ کا بڑا احترام تھا۔ جب کوئی حدیث کانوں میں پڑتی تھی تو توقف کیا جاتا تھا، انکار نہیں ہوتا تھا۔ آج جب حدیث ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کون سی کتاب ہے، حدیث کا نمبر کیا ہے، راوی کون ہے، فلاں کون ہے۔ مطلب حدیث میں جب تشکیک آ جائے، شک آ جائے، احادیث طیبہ کو ماننے میں بندہ جب خود سر ہو جائے، دین کو سیکھنے کے لیے کسی کی شاگردی لینا عیب سمجھا جائے، تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں جو آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں، مصیبتیں ہی آئیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عید میلاد النبی یہ آج کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مکہ مکرمہ میں عید میلاد النبی نہیں منائی جاتی کیونکہ دین وہاں سے آیا ہے، تو بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1924 تک مکہ مکرمہ کیا، مدینہ منورہ کیا، پورے حجاز میں بڑی شان اور شوکت سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا تھا۔ 1924 کے بعد یہ بند ہوا ہے۔ بہرحال امام ابو شامہ جو امام نووی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے، امام ابو شامہ جو ہیں وہ استاذ ہیں امام نووی کے، شارح مسلم کے۔ امام ابو شامہ فرماتے ہیں وَمِنْ أَحْسَنِ مَبْتُدِعَ فِي زَمَانِنَا مَا يُفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ الْمُوَافِقِ لِيَوْمِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك شكرا لله تعالى على ما من به من إيحاد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين۔ السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔
امام ابو شامہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا ہے، امام ابو شامہ کے دور کی بات ہو رہی ہے، جو امام نووی کے استاذ ہیں، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں جو بہترین نیا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہر سال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے دن صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اور اظہار مسرت کے لیے اپنے گھروں اور کوچوں کو سجاتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی فائدے ہیں۔ فقیروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور مربت کا برتاؤ ہوتا ہے، نیز جو شخص یہ کام کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے پیارے نبی کی محبت اور عظمت کا چراغ روشن ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اور حضور کو رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنا کر مبعوث فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ مسرتیں اور یہ خوشیاں اور طرح طرح کے جو خوشی کے اظہار ہیں ہمارے دور میں کیے جاتے ہیں۔ جنہوں نے حدیثوں کی شرح لکھی ہے، یہ محدث ہیں، کوئی گلی کوچے کا کوئی چھوٹا موٹا کوئی دین جاننے والا نہیں ہے، یہ محدثین و مفسرین ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ محدثین و مفسرین کے بھی استاد ہیں۔ یہ وہ ہیں جو محدث بناتے بھی ہیں، مفسر بناتے بھی ہیں، یہ وہ جلیل القدر ائمہ دین ہیں۔ اب آ جائیں ایک دوسرے محدث امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ان عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليه من بركاته كل فضل عميم۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ موجودہ صورت میں محافل میلاد کا انعقاد قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا ہے۔ موجودہ صورت میں، جو یہ موجودہ صورت ہے امام سخاوی کے دور میں، یہ موجودہ صورت جو ہے نا محفل میلاد کی، یہ صورت جو ہے قرون ثلاثہ کے بعد ہوئی ہے۔ محفل میلاد منانے کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، محفل میلاد کی صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صورت تبدیل ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے دیندار جو اس وقت کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے جو چیمپئن بنا ہوا ہے، کیا وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں ہوا؟ کیا وہ ایسا کوئی کام نہیں کر رہے جس کا وجود نہ رسول اللہ کے زمانے میں پایا جاتا ہے، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں پایا جاتا ہے، نہ تابعین کے زمانے میں پایا جاتا ہے؟ کیا وہ ایسے کام نہیں کر رہے؟ کچھ نہ سوچیں، کچھ نہ سمجھیں، پکی عمارتیں لینے اللہ کے نبی نے پکی عمارتوں کو ناپسند فرمایا۔ ہماری مسجدیں پکی، ہماری مسجدیں زیب و زینت سے آراستہ پیراستہ۔ کتنے ایسے کام ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں حالانکہ ان کی مثال سابق میں موجود ہی نہیں ہے، اور ان کاموں کو ہم نیکی کے کام بھی سمجھتے ہیں۔ وہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی، ہماری جو فراستیں ہیں نا، ہماری جو عقلیں ہیں وہ کام کرتی ہیں وہاں جہاں اللہ کے نبی کی شان اور عظمت بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بڑی عظمت سے بیان نہ ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے گا ان کا۔ اللہ اکبر۔ اپنے نبی کی عظمت اور شان جتنی بڑے پیمانے پر بھی کرو وہ بھی کم ہے، نبی جو اتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام سخاوی فرماتے ہیں تو موجودہ صورتحال، صورت جو ہے، صورت محفل میلاد نہیں، صورت محفل میلاد قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوئی ہے۔ پھر اس وقت سے تمام ملکوں میں اور تمام بڑے شہروں میں
اہل اسلام میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں اور محفل میلاد کی راتوں میں صدقات و خیرات سے فقیروں اور مسکینوں کی مدد بھی کرتے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو بڑے اہتمام سے سنایا جاتا ہے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا، ہمارے نبی کا خاندان کیا، ہمارے نبی کی شان کیا، ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کا بچپن کیسا، ہمارے نبی کی جوانی کیسی، ہمارے نبی کے معاملات کیسے ہیں، وہ کیسے پتہ چلیں گے؟ محفل میلاد کا دروازہ بند کر دو، نہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو نبی کا تعارف ملے، نہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو نبی کے بارے میں معلوم ہو، پھر جو بھی ہمارے نبی کی اس امت کے نوجوان کے یا بچے کے ذہن میں جو بٹھانا چاہے وہ بٹھا دے، وہ فیڈ کر دے۔ اگر یہ محافل میلاد بند ہو گئیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسل اپنے نبی کا نام تک بھی بھول جائے گی، یہ بھی بات یاد رکھ لینا۔ آج ہم سب کو اگر معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، کیسے ہیں، آپ کی شان کیا ہے، یہ بھی محافل میلاد ہی کی برکت ہے۔ پورا سال کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ آج قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اسکول کالجوں میں یونیورسٹیز میں ہمیں کیمسٹری تو کیمسٹری پڑھنے کو مل جاتی ہے، فزکس پڑھنے کو مل جاتی ہے، ہمیں طرح طرح کے شعبے بنا دیے گئے دنیاوی تعلیم کے، ایک شعبہ نہیں بن سکا، ایک چیز عام نہ ہو سکی تو وہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ایک دروازہ ہے سیرت النبی جاننے کا، وہ ہے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ۔ یہ مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، اس میں کم سے کم چاروں طرف صرف حضور کی باتیں ہوتی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کی امت ہیں، ہم کس کے غلام ہیں، ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اس کا دروازہ بھی بند کر دیں تو پھر لگ پتا جائے گا آئندہ آنے والی نسلوں کو۔ پوچھنا ذرا اپنی آئندہ آنے والی نسلوں سے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صاحب تو اس حد تک آگے گزر گئے، میں ان کا بیان سن رہا تھا، نام میں ان کا نہیں لیتا۔ اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو محفل میلاد مناتے ہیں نا، تو نیکی سمجھ کے مناتے ہیں، ان کو شیطان نے ایسا ورغلا دیا ہے کہ یہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ان کی دلوں میں وسوسہ ڈال دیا ہے کہ یہ محفل میلاد منانا، حضور کی میلاد پاک کا جشن منانا، یہ نیکی ہے، نیکی چھوڑی تھوڑی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے اتنا افسوس ہوا نا اس کا یہ بیان سن کے، میں نے کہا مولوی صاحب چلو آپ کی بات کو رکھ لیا کہ شیطان نے جشن عید میلاد النبی منانے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ یہ نیکی ہے، اس لیے یہ چھوڑیں گے نہیں، اس لیے بے فکر ہو کے بیٹھ گیا شیطان۔ میں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، شیطان سے آپ کے بڑے مراسم ہیں، شاید شیطان نے آپ کو بڑے وثوق سے بتائی ہے یہ خبر، کیونکہ نبی تو غیب داں ہے نہیں، نبی تو غیب کی خبریں جانتا نہیں ہے، اندر کھاتے کیا چل رہا ہے نبی کو تو نہیں معلوم، نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان، شاید آپ کا چاچا لگتا ہو، کہ شیطان نے ان کے دل میں کیا وسوسہ ڈالا ہے آپ کو پتہ چل گیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا ہو۔ خبردار ان کو محفل میلاد منانے نہیں دینا، محفل میلاد کا جشن نہ کرنا نیکی ہے۔ شاید یہ وسوسہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہو شیطان نے، ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ 4 موقعوں پر رویا ہے، ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو شیطان رویا تھا، دکھ کا اظہار کیا تھا۔ حضور کی ولادت پر دکھ کا اظہار صرف شیطان نے کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے نکلیں، اپنے نبی کی سیرت کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اب آ جائیں جی تیسرے محدث علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ
محدث ہیں جو ضعیف حدیثوں پر تنقید کرنے میں بے رحمی کی حد تک بھی بے باک ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں قال ابن الجوزی من خواصی انہ امان فی ذالک العام وبشرى عاجلة بنیل البغیت والمرام۔ ابن جوزی فرماتے ہیں محفل میلاد خصوصی برکتوں، محفل میلاد کی برکتوں میں سے خصوصی برکت یہ ہے کہ اس کو منعقد کرنے والا سارا سال اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں رہتا ہے اور اپنے مقصد اور مطلوب کے جلدی حصول کے لیے اس کے لیے محفل میلاد یہ ایک بشارت ہے۔ تو ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد منعقد کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے امان، مقصد کا حصول، مطلوب کا جلدی مل جانا، یہ بشارتیں اس کے لیے ہیں۔ علامہ ابن جوزی جیسا ناقد محدث فرما رہا ہے۔ اور امام ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اربل کا بادشاہ تھا ملک مظفر ابو سعید، جو بڑا مشہور ہے نا کہ بھئی عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی تو ایک بادشاہ کی ایجاد ہے، اس نے اس کو منایا تھا۔ وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ اربل کا بادشاہ ہے ابو سعید ملک المظفر۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہیں۔ اس دور میں اگر کوئی منع کرتا نا کہ محفل میلاد نہیں منانی تو پھر صلاح الدین ایوبی اس کو بتاتے کہ محفل میلاد کیوں نہیں منانی، بہترین دلیل صلاح الدین ایوبی دیتے اس وقت اگر کوئی انکار کرتا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ملک المظفر ابو سعید نے اس کا آغاز کیا اور اس زمانے کے محدث شہیر حافظ ابن دحیہ نے اس مقصد کے لیے کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر۔ یہ کتاب لکھی ابن دحیہ نے، جو بطور تحفہ ملک المظفر ابو سعید کی خدمت میں پیش کی اور 1000 اشرفی بطور انعام حاصل کی۔ وہ ربیع الاول شریف میں کون؟ ابو سعید ملک المظفر ربیع الاول شریف میں ہر سال محفل میلاد منعقد کرتا تھا۔ بڑا زیرک، دانا، بہادر مرد میدان تھا، دانشور تھا۔ اس کا عہد حکومت کافی طویل رہا، یہاں تک کہ 630 ہجری میں اس حالت میں اس نے وفات پائی ہے کہ اس نے عکا کے شہر میں جہاں صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ابن جوزی کے جو الفاظ ہیں نا اس مرد مومن کے لیے ملک المظفر ابو سعید نے، ہم یہاں نیکی کا درس تو دیتے ہیں، ہم تو صرف نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، کسی سے کچھ نہ کہو۔ یہ وہ جانباز مسلمان سپاہی تھے جنہوں نے دین کی خدمت بھی کی ہے، دین اسلام کو پھیلایا بھی ہے اور دشمنان دین اسلام سے مقابلہ بھی کیا ہے۔ ملک المظفر کی جو کا انتقال جو ہوا ہے وہ عکا شہر کے محاصرے کے دوران ہوا ہے، جس پر صلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ صلیبیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں ملک المظفر۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ کانا شہمن شجاعن بطلا عاقلا عادلا وطالت مدته في الملك الى ان مات وهو محاصر الفرنجي بمدینة عکا سنة 30 و600 محمود السیرة والسریرہ۔ یہ علامہ ابن جوزی کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے لکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ علامہ محمد رضا نے اپنی سیرت کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ حوالے بھی دیے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جزائر کا ایک بادشاہ ہے سلطان ابو حمو موسیٰ، بڑے اہتمام اور اجلال کے ساتھ شب میلاد منایا کرتا تھا۔ جس طرح مغرب کے سلاطین اور اندلس کے خلفاء اس زمانے میں یا اس سے پہلے تقریب سعید کا اہتمام کیا کرتے تھے، سلطان تلمسان الجزائر کا ایک شہر ہے جو وہاں کی مشہور غلہ منڈی بھی ہے،
ایک تقریب میلاد کا آنکھوں دیکھا حال حافظ ابو عبداللہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں، راح الارواح میں تحریر کیا ہے۔ آپ فرماتے ابو حمو شب میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے دارالحکومت تلمسان میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا کرتا تھا، جس میں ہر خاص عوام کو دعوت دی جاتی، جلسہ گاہ کو سجایا جاتا، قیمتی قالین بچھائے جاتے، بڑی بڑی شمعیں جو دور سے ستون کی طرح نظر آتی تھی، دسترخوان بچھائے جاتے، انگیٹھیاں جن میں خوشبو سلگ رہی ہوتی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا خالص پگھلا ہوا سونا انڈیلا جا رہا ہے۔ تمام حاضرین کو رنگ برنگے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے تھے۔ معلوم ہوتا کہ موسم بہار کے رنگین پھولوں کے گلدستے ہر مہمان کے سامنے سجا کر رکھ دیے ہیں، اور سب حاضرین کے چہروں پر وقار اور احترام کی روشنی چمک رہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے قصائد پڑھے جاتے تھے، علماء واعظ کہتے تھے، نصیحتیں کی جاتی تھی، جو طریقہ آج بھی رائج ہے۔ محفل میلاد کی صورت کیا ہے؟ محفل میلاد جب منعقد ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر حضور کی سیرت بیان ہوتی ہے، اس میں ایسا غلط کون سا ہے؟ کیا غلط کام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو محفل میلاد منانا اور اس کو غلط کہنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں غلط ہے۔ اب جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ نہ منائے۔ اس کے بعد آخری بات، علامہ احمد بن زینی دحلان سیرت النبویہ میں جلد پہلی صفحہ نمبر 47 تا 48، سیدی احمد دحلان آپ فرماتے ہیں، اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، اکرمہ سے روایت ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس نے دیکھا کہ آسمان سے تارے گر رہے ہیں۔ اس نے اپنے لشکریوں کو کہا، رات وہ پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ اس کے لشکریوں نے شیطان کو کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اسے چھو کر کے جنون میں مبتلا کر دو، یعنی حضور کو۔ حضور تشریف فرما ہو گئے نا، شیطان کو کہہ رہے ہیں، شیطان کے چیلے، کہ تم جاؤ رسول اللہ کے پاس اور جا کر کے انہیں چھو کر جنون میں مبتلا کر دو۔ جب وہ اس نیت سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قریب جانے لگا تو حضرت جبریل نے اسے پاؤں سے ایسی ٹھوکر لگائی کہ وہ دور عدن میں جا کر کے اس کو پھینک دیا۔ یہ وہ چند باتیں تھی جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے نا ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔